قرآن کی آخری سورت سورۃ الناس دیکھنے میں تو صرف چند آیتیں ہیں، لیکن اس میں جو گہرائی ہے وہ ہمارے دل اور دماغ کے لیے ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، بلکہ ان اندرونی سرگوشیوں کے خلاف ایک ڈھال ہے جن کا سامنا ہم سب کو ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کے پیچھے کی کہانی کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ آج بھی اتنی اہم کیوں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، انہی میں اس سورت کے نازل ہونے کا راز چھپا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک بہت ہی ذاتی بحران کا جواب آسمان سے شفا بن کر اترا، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سورۃ الناس محض الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی علاج ہے۔ تو آئیے سیدھا چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کے جواب میں یہ عظیم سورت نازل ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں مدینہ لے جاتی ہے، تقریباً 7 ہجری میں۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شدید روحانی حملے کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ان کے خیالات میں ایک الجھن سی پیدا ہونے لگی۔ یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی کیفیت تھی جس نے ان کی ذہنی کلیئرٹی کو متاثر کیا۔ بس اسی نازک موقع پر اللہ نے آسمان سے ایک خاص علاج اور رہنمائی نازل فرمائی۔ یہ جو 2 صورتیں شفا بن کر نازل ہوئیں، انہیں المعوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی 2 صورتیں۔ یہ ایک جوڑے کی طرح ہیں جو ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ ایک بیرونی خطرات سے بچاتی ہے اور دوسری یعنی سورۃ الناس ہمارے اندرونی دشمن سے حفاظت کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سورت حفاظت کرتی کیسے ہے؟ اس کا پہلا حصہ ہی ایک ایسی زبردست ڈھال بناتا ہے جو کئی تہوں پر مشتمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دفاعی حکمت عملی ہے کیا۔ اس سورت کی شروعات ہی کمال کی ہے۔ یہ صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، بلکہ یہ اللہ کی 3 سب سے طاقتور صفات کو پکارنا ہے جو مل کر ایک ایسی شیلڈ بناتی ہیں جو ہر طرف سے مکمل تحفظ دیتی ہے۔ ذرا اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ ہر صفت حفاظت کی ایک نئی تہ چڑھاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں رب تو ہم اپنے پالنے والے کی پناہ میں آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ملک تو ہم اس کائنات کے حتمی بادشاہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور جب کہتے ہیں الہ تو ہم اس واحد ہستی کی پناہ میں آتے ہیں جو عبادت کے لائق ہے۔ یہ تینوں مل کے ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیتے ہیں۔ اس دور کے حساب سے یہ الفاظ کتنے انقلابی تھے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کے لیے رب ان کے قبیلے کے سردار تھے، ملک کیسر و خسرا جیسے بادشاہ تھے، اور الہ وہ بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ سورۃ الناس کی ان 3 آیات نے طاقت کے ان تمام جھوٹے دعوے داروں کو ایک ہی لمحے میں گرا دیا اور اعلان کیا کہ حقیقی رب، حقیقی ملک اور حقیقی الہ صرف اللہ ہے۔ اچھا، یہ 3 تہہ والی ڈھال تو بن گئی۔ اب سورت اس خاص دشمن کی نشاندہی کرتی ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اب سورت اس دشمن کا نام بتاتی ہے، اور نام میں ہی اس کی پوری سائیکالوجی چھپی ہے۔ الوسواس الخناس۔ الوسواس یعنی وہ جو بار بار سرگوشیاں کرتا ہے، شک ڈالتا ہے، اور الخناس یعنی وہ بزدل جو اللہ کا نام سنتے ہی پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ اس دشمن کی پوری حکمت عملی کا خلاصہ ہے۔ تو یہ وسوسے حملہ کہاں کرتے ہیں؟ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ جنگ کا میدان باہر نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر ہے۔ اور جنگ کا میدان کیا ہے؟ فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ صدر یعنی سینہ، دل کے آس پاس کی وہ جگہ ہے جہاں خیالات آتے جاتے ہیں، بالکل جیسے کسی دربار کا ویٹنگ روم۔ وسوسہ ڈالنے والا ٹھیک اسی جگہ حملہ کرتا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی خیال دل کی گہرائی میں اترے اور فیصلے میں بدل جائے۔ لیکن یہ اندرونی حملے آتے کہاں سے ہیں؟ سورت کا آخری حصہ اس کا ایک حیران کن جواب دیتا ہے۔ سورت کی آخری آیت سیدھا اسی سوال کا جواب دیتی ہے کہ آخر یہ وسوسہ ڈالنے والا ہے کون؟ اور جواب واقعی حیران کرنے والا ہے۔ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ وسوسے ڈالنے والے صرف ایک قسم کے نہیں بلکہ 2 قسم کے ہیں، جنات میں سے اور خود انسانوں میں سے بھی۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ صرف کسی غیبی قوت سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے آس پاس موجود لوگوں سے بھی آ سکتا ہے۔ برے دوست، منفی مشورے دینے والے یا افواہیں پھیلانے والے بھی انسانی شکل میں وسوسہ ڈالنے والے ہی ہیں۔
مدینہ کے حالات میں منافقین اس کی واضح مثال تھے، جو مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے وسوسے ڈالا کرتے تھے۔ چلیے اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی سورت کس طرح پورے قرآن کے شاندار ڈیزائن کو مکمل کرتی ہے اور ایک کامل دائرہ بناتی ہے۔ قرآن بار بار ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، یعنی تدبر کی، اور جب ہم اس کی پہلی سورت الفاتحہ اور آخری سورت الناس کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو ایک ایسی ناقابل یقین ہم آہنگی نظر آتی ہے جو اس کے الہی کلام ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، قرآن شروع ہوتا ہے اللہ کی حمد سے اور ختم ہوتا ہے اللہ کی پناہ پر۔ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین ہے، یعنی پوری کائنات کا رب۔ الناس میں وہ رب ناس ہے، یعنی خاص طور پر انسانوں کا رب۔ ایک طرف یوم جزا کا مالک تو دوسری طرف انسانوں کا بادشاہ۔ الفاتحہ میں ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں اور الناس میں ہم اسی راستے سے بھٹکانے والوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ایک مکمل کامل دائرہ ہے۔ یہ خوبصورت بات اس قول میں کتنی اچھی طرح بیان کی گئی ہے، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ کی نگہبانی کتنی جامع ہے۔ وہ کائنات کے بڑے بڑے نظاموں کا بھی رب ہے اور انسان کے دل میں آنے والے ایک چھوٹے سے وسوسے سے بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے ہمارے سوچنے کے لیے۔ اس سورت کا سبق صرف پڑھنا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہمارا دل ایک قلعہ ہے تو ہم کن خیالات اور کن مشوروں کو اس کے دروازوں سے اندر آنے دے رہے ہیں۔